ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ مضمون کئی دفعہ سمجھایا گیا کہ ایک اصول ہے کہ آپ نیکیاں کریں گے تو نیکیوں کے کرنے سے آپ کے گناہ دھلتے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صغیرہ جو گناہ ہیں، چھوٹے جو گناہ ہیں، وہ نیکیوں کے کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ نیکیاں کیجئے، اچھے کام کیجئے، اچھے اعمال کیجئے، ان اچھے اعمال کے کرنے سے آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھو دیں گے۔ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اسی طرح بہت سی حدیثیں ہیں جس میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ بندہ اچھا عمل کرتا ہے، اس عمل کے کرنے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں۔ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ حج کرنے والے کی فضیلت یہاں پہ بیان کی گئی ہے، وہ بتایا گیا ہے کہ جو بندہ حج کرتا ہے اور اس میں کوئی بے حیائی کا عمل نہیں کرتا ہے، فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو حج ایک عبادت ہے، ایک نیکی ہے، اس کے کرنے سے بندے کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ وضو کرتا ہے، وضو کے ذریعے سے اس کے وہ گناہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں جو اس کے اعضاء سے سرزد ہوئے ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو منہ سے وہ جو گناہ ہوئے ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے جو اس کے گناہ ہوئے ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ ایسے ہی وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء سے سرزد ہونے والے جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں۔ ایک موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولا یدلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور تمہارے درجات کو بلند کر دیتے ہیں؟ کیا تم کو میں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور تمہارے درجات کو بلند کرتے ہیں؟ تو صحابہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، کثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ناگواریوں کے باوجود، مشقتوں کے باوجود وضو کرنا۔ سردی کے زمانے میں سخت سردی ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی بندہ وضو کر رہا ہے۔ تو ناگواریوں کے باوجود وضو کرنا، اسباغ الوضوء، وہ بھی کامل اور مکمل وضو کرنا، ناگواریوں کے باوجود کامل اور مکمل وضو کرنا۔ کثرۃ الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف کثرت سے چل کر جانا، مسجدوں کی طرف کثرت سے چل کر جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ تین اعمال آپ نے بتائے، ناگواریوں کے باوجود کامل اور مکمل وضو کرنا، اور کثرت سے مسجدوں کی طرف چل کر جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ اعمال ایسے ہیں، یہ نیکیاں ایسی ہیں کہ بندہ کرتا ہے تو ان نیکیوں کے کرنے سے اس کے گناہ دھلتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو ایسے بہت سے اعمال بتائے گئے ہیں کہ ان اعمال کے کرنے سے، ان نیکیوں کے کرنے سے بندوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں۔
بندوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو جائے، انتقال ہونے کے بعد اس میت کو کوئی بندہ غسل دیتا ہے تو یہ بھی بڑا فضیلت والا عمل ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے والد کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن اپنے والد کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ غسل دینا تو دور کی بات ہے، غسل دینے والے کو پیسے دے کے بلایا جاتا ہے، وہ آڑا ٹیڑھا ایسے ہی غسل دے دیتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی انتقال ہو گیا ہے تو بس والد کا اور بچے کا رشتہ سمجھو ختم ہو گیا ہے، اب زبردستی 1-2 لوٹے ڈال دو اور ہمارا سمجھو ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ جبکہ ایک بیٹا اپنے والد کو جیسے غسل دے سکتا ہے، ایک اجنبی اس کو ویسے غسل کیسے دے سکتا ہے؟ یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اور اس عمل پہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ فضیلت بالکل وہی ہے جو حج کے ادا کرنے پر فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حج کے کرنے پر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حج کرنے والا اپنے گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بالکل کسی کے انتقال پر اس کو غسل دینے والے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بھی یہی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ غسل دیتا ہے کوئی بندہ کسی میت کو تو وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے کسی کے انتقال پر جب وہ اپنا عزیز ہو، جب وہ اپنا رشتہ دار ہو، اپنا بھائی ہو، اپنا ماموں ہو، اپنا چاچا ہو یا اپنا والد ہو تو اس کے غسل دینے میں ہم کو پہل کرنا چاہیے اور یہ فضیلت حاصل کرنی چاہیے کہ غسل دینے پہ یہ فضیلت مل رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ کتنے ایسے ہیں جو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں، بس ان کو بلا کے زبردستی 2-4 لوٹے بہائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بھئی تم اپنے والد کے اوپر 2-4 لوٹے پانی تو ڈالو کم سے کم، اور وہ پانی ڈال دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ والد کا انتقال ہو، بیٹے کو غسل دینا چاہیے، اپنے عزیز کا انتقال ہو، اس کے عزیز کو غسل دینا چاہیے اور اس سلسلے میں پہل کرنا چاہیے اور اس کو فضیلت سمجھنا چاہیے، اپنے لیے اعزاز سمجھنا چاہیے، اپنی خوش نصیبی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں اپنے عزیز کو غسل دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں اپنے رشتہ دار کو غسل دے رہا ہوں، جس پہ فضیلت کیا مل رہی ہے؟ میرے گناہ دھل رہے ہیں، میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر رہے ہیں جیسے کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے میں پیدا ہوا ہوں۔ تو جو لوگ حج کو نہیں جا سکتے کسی وجہ سے، جن کے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وہ حسرت کرتے ہیں کہ بھئی میں بھی حج کو جاؤں، تو ان کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے اللہ رب العزت نے ایک آسان سا عمل رکھ دیا ہے کہ بھئی وہ عمل کر لو، اس عمل کے کرنے کی وجہ سے ان کے گناہ دھل جائیں اور ان کے گناہ معاف ہو جائیں، ان کو وہ فضیلت ملے گی جو حج کے کرنے پہ ملتی ہے، وہ ثواب ملے گا جو حج کے کرنے پہ ملتا ہے۔ اس لیے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، جب بھی ایسا کوئی موقع ملے آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کے اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ تو آپ نے میت کو غسل دیا، آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے وضو کیا، آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آپ مسجد کی طرف چل کے آ رہے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں اور ناگواریوں کے باوجود وضو کرتے ہیں، آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندہ اچھائی کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس کی نیکیوں کے کرنے سے، اس کے اچھے اعمال کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اصول ہے۔ اسی طرح ایک اصول یہ بھی ہے کہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ سے اس کی جو نیکیاں ہیں وہ سب کے سب برباد ہو جاتی ہیں، اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کے، تکلیف پہنچا کے باطل مت کرو۔ بندے نے صدقہ کیا، خیرات کیا، اس کے بعد احسان جتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے
اور میں نے تمہارے اوپر صدقہ کیا، خیرات کیا، یا پھر لوگوں کے سامنے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو صدقہ خیرات کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کے اس عمل سے اس کا جو صدقے والی نیکی ہے، صدقے والی جو نیکی ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، اس پہ جو ثواب ملنا ہے وہ ثواب نہیں ملتا ہے، اس کا ثواب سارا کا سارا برباد ہو جاتا ہے، تو سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ادب یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہ کی جائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گفتگو کی جائے تو پست آواز میں گفتگو کی جائے، اونچی آواز میں گفتگو نہ کی جائے، اونچی آواز میں گفتگو کی جائے گی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، قرآن کریم کہتا ہے کہ بھائی تمہارے جو اعمال ہیں سارے ضائع ہو جائیں گے، تمہارے جو اعمال ہیں سارے برباد ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گفتگو کے آداب بتائے گئے ہیں کہ بھئی آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کے سامنے گفتگو کی جائے پست آواز میں کی جائے، اگر اونچی آواز میں گفتگو کی جائے گی تو ایسی صورت میں ہمارے اپنے جو اعمال ہیں وہ سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی کی شان میں اونچی آواز میں گفتگو کرنا یہ گناہ ہے، اس گناہ کے ذریعے سے ہماری جو نیکیاں ہیں، ہمارے جو اچھے اعمال ہیں، سب کے سب برباد ہو رہے ہیں۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھنا ہے، نیکیوں کے کرنے سے گناہ دھلتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح گناہوں کے کرنے سے نیکیاں دھل جاتی ہیں، نیکیاں معاف ہو جاتی ہیں، نیکیاں ساری کی ساری صاف ہو جاتی ہیں، نیکیاں دھل جاتی ہیں، نیکیاں صاف ہو جاتی ہیں گناہوں کے کرنے سے۔ اور نیکیوں کے کرنے سے گناہ جو دھلتے ہیں وہ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے بڑے جو گناہ ہوں گے، کبیرہ گناہ ہوں گے، ان کے لیے توبہ کرنا پڑے گا۔ اور وہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کا تعلق بندوں سے ہے، تو بندوں کے حقوق سے ہے تو ان حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ کسی کا مال چھینا ہے تو مال دینا پڑے گا، کسی کا حق مارا ہے تو حق ادا کرنا پڑے گا، بہنوں کا حصہ جائیداد میں نہیں دیا ہے تو دینا پڑے گا۔ تو بندوں کے حقوق سے جس کا تعلق ہے وہ معاف نہیں ہوں گے، اس کے لیے معافی مانگنی پڑے گی، ان سے معافی مانگنی پڑے گی، ان کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ توبہ کیجئے، توبہ کرنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو دھو دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تو نیکیاں کریں گے تو گناہ جو چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، جو بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہوں کے لیے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، اور بندوں کے حقوق سے اس کا تعلق ہے تو آپ کو حق ادا کرنا پڑے گا۔ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو صاف کر دیتی ہیں، اور اسی طرح گناہ نیکیوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ آپ گناہ کریں گے نیکیوں کے کرنے کے بعد تو آپ کا جو کیا کرایا ہے اس پہ پانی پھر جائے گا، آپ کی جو نیکیاں ہیں بڑی محنت سے آپ نے جمع کی تھی وہ سب کی سب ضائع ہو جائیں گی، سب کی سب برباد ہو جائیں گی۔ رمضان کے مبارک مہینے میں کتنی محنت لوگوں نے کی، اور کیسی کیسی عبادتیں لوگوں نے کی، کیسے کیسے دعائیں کیسی کیسی لوگوں نے مانگی، یہ سب ہمارے سامنے ہیں، ہماری اپنی عبادتیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے دعائیں مانگی، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے رمضان کے مبارک مہینے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، تراویح پڑھی، روزہ رکھا، تو بڑی عبادتیں رمضان کے مبارک مہینے میں ہوئی۔ تو نیکیاں تھوڑی بہت رمضان کے مبارک مہینے میں جمع کی گئی اور جمع ہوئی ہیں۔ اب اگر آپ رمضان کے مبارک مہینے کے گزرنے کے بعد میں ہم سے گناہ سرزد ہونے لگیں گے، اللہ کی نافرمانیاں سرزد ہونے لگے گی، تو پھر میرے دوستو وہ جو نیکیاں بڑی محنت سے ہم نے جمائی تھی، بڑی محنت سے ہم نے کمائی تھی، بڑی محنت سے ہم نے اپنے نام اعمال میں جمع کی تھی، وہ ساری کی ساری نیکیاں دھل جائیں گی۔ اس لیے رمضان کے مبارک مہینے کے گزرنے کے بعد میں یہ بات اچھی طریقے سے ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسے رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی عبادت ہم کرتے تھے، رمضان کے مبارک مہینے کے بعد بھی عبادت ہونی چاہیے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں گناہوں سے بچتے تھے تو رمضان کے مبارک مہینے کے بعد بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ روزوں کی فرضیت کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے زندگیوں میں تقویٰ آ جائے، تمہاری زندگیوں میں اللہ کا خوف آ جائے، تمہاری زندگیوں میں اللہ کا ڈر آ جائے، ایسا ڈر کہ جو گناہوں سے ہم کو روکے، اللہ کی نافرمانیوں سے ہم کو روکے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پہ مجبور کرے۔ ایسا ڈر آ جانا چاہیے اپنی زندگیوں میں، تقویٰ آنا چاہیے، پرہیزگاری آنی چاہیے، زندگی کے ہر شعبے میں بندہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، کاروبار میں، معاملات میں، تجارت میں، دیکھتے ہوئے کہ بھئی کہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے،
کوئی گناہ تو مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، کوئی زیادتی تو مجھ سے نہیں ہو رہی ہے، یہ دیکھ کے زندگی گزارے بندہ زندگی کے ہر شعبے میں، پوری زندگی۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم عبادت کریں گے، رمضان جانے کے بعد عبادت نہیں کریں گے، ایسی بات نہیں۔ ہمارے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کی عبادت وقتی نہیں ہوگی، مہینے کی حد تک نہیں ہوگی، ان کی عبادت رمضان کے بعد بھی ہوگی، ان کی عبادت پوری زندگی ہوگی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، آخری سانس تک عبادت کیجئے، آخری سانس تک عبادت کیجئے۔ تو ہم کوئی رمضانی مسلمان نہیں ہیں، ہم کوئی شب قدری مسلمان نہیں ہیں، ہم تو ربانی مسلمان ہیں، ہم کو رمضانی نہیں ربانی بننا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت اللہ والے بننا ہے۔ اللہ کی عبادت رمضان میں ہم نے کی تھی، رمضان کے بعد بھی ہم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں، نماز رمضان میں بھی فرض ہے، نماز رمضان کے بعد بھی فرض ہے، تو پھر میرے دوستو رمضان کے بعد نماز کے سلسلے میں سستی کیوں کریں گے؟ رمضان کے بعد نماز کے سلسلے میں کاہلی کیوں کریں گے؟ رمضان کے بعد عبادتوں کے سلسلے میں سستی کیوں کریں گے؟ کوئی سستی کسی قسم کی نہیں ہوگی۔ رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادت کر کے ہم بتائیں گے کہ ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں، ہم ربانی ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ رمضان کے بعد بھی ہم اللہ کی عبادت کریں، رمضان کے بعد بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ رمضان چلا جاتا ہے تو مسجد سجدوں کو ترستی ہیں، رمضان چلا جاتا ہے قرآن کریم تلاوت کو ترستا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کتنے مرد ایسے ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں، رمضان ختم قرآن ہاتھ سے چلا جاتا ہے، فون ہاتھ میں آ جاتا ہے، موبائل ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ میرے دوستو رمضان کے بعد میں موبائل لینے کے بجائے آپ قرآن کریم اپنے ہاتھ میں لیجیے، تھوڑی دیر کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ ذکر کیجیے، تھوڑی دیر کے لیے دعائیں مانگیے، تو پھر اس کی برکت آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیے۔ تھوڑی دیر کے لیے قرآن کریم پڑھیے، روزانہ پڑھیے، ایک آیت پڑھیے، 2 آیتیں پڑھیے، روزانہ پڑھیے، پھر اس کی نورانیت اپنی زندگیوں میں دیکھیے، اس کی برکتوں کو آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیے۔ گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر میں برکتیں، خیر و برکت کا نزول ہوگا، فرشتوں کا رحمت کے فرشتے اتریں گے، اور عجیب نورانیت ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے۔ رمضان کے مبارک مہینے کے بعد بھی ہم یہ عبادتوں کا سلسلہ اگر جاری رکھیں گے، رمضان کے مبارک مہینے کے بعد بھی اگر ہم ان تلاوتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، رونے گر گرانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، عجیب برکتیں دیکھیں گے، عجیب نورانیت دیکھیں گے، عجیب سا کیف اور سرور محسوس ہوگا۔ اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ گزرتا ہے، یہ پیغام ہم کو دیتا ہے کہ بھائی یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ تھا، 1 مہینے کی تربیت تھی، 1 مہینے کی ٹریننگ تھی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، اللہ کے ڈر کی اور اللہ کے خوف کی۔ اب وہ تمہاری زندگی میں آیا نہیں، دیکھنا ہے تو باقی 11 مہینے دیکھنا ہے۔ اب دیکھو اللہ کا ڈر کتنا ہماری زندگیوں میں آیا۔ بھئی کوئی کام کرنے سے پہلے، جھوٹ بولنے سے پہلے، دھوکہ دینے سے پہلے، کسی کا حق ماننے سے پہلے، بہنوں کا حق ماننے سے پہلے، میرا وراثت میں، جائیداد میں، بندہ سوچے کہ بھئی اللہ کے پاس میں کیا جواب دوں گا، اللہ کی پکڑ سے میں کیسے بچوں گا۔ یہ سوچ کے اللہ کا ڈر اس کو اتنا بے چین کر دے کہ وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، وہ اس اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لے کہ بھئی جھوٹ بول دوں گا تو اتنے پیسوں کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں، اگر جھوٹ بول دوں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رات کے وقت میں گشت کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کے مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں لوگوں کے احوال کیسے ہیں۔ ایک گھر کے قریب جاتے ہیں، ایک آواز آتی ہے، کوئی بڑھیا اپنی بچی سے کہہ رہی ہے کہ بھائی تم دودھ میں پانی ملا لو، دودھ میں پانی ملاؤ۔ تو بچی، ایک نوجوان بچی اس بڑھیا سے کہتے ہیں کہ امی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہیں، امیر المؤمنین کا یہ حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، امیر المؤمنین کا حکم ہے دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، آپ کہتی ہیں کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ تو والدہ کہتی ہے کہ امیر المؤمنین اب تھوڑی آگے دیکھ رہے ہیں، امیر المؤمنین رات کے وقت تھوڑی آگے دیکھ رہے ہیں کہ ہم پانی ملا رہے ہیں یا نہیں ملا رہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کا رب دیکھ رہا ہے، ان کا مالک دیکھ رہا ہے، ان کا پروردگار دیکھ رہا ہے، اس لیے ان سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔
ایک نوجوان لڑکی ہے اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ بھائی دودھ میں پانی مت ملاؤ، امیر المؤمنین کا حکم ہے، اللہ تو ہم کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے ڈر سے اس گناہ سے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ جھوٹ بولنے کے موقع پہ، دھوکہ دینے کے موقع پہ، کاروبار میں، تجارت میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں اللہ کا ڈر ہم کو ستائے اور اس گناہ سے اللہ کا ڈر ہم کو روکے، اس گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ رمضان کا پیغام ہے میرے دوستو۔ رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی صاف ستھری ہو، رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ میں گزرے، رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزرے، رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی بھی دعاؤں کے ساتھ گزرے، نمازوں کے ساتھ گزرے، تلاوت کے ساتھ گزرے، ذکر و اذکار میں گزرے، روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے گزرے، ہر وقت اللہ کا ڈر ستائے رہے، بندے کو پریشان کیا رہے کہ میں اللہ کہیں نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پکڑ نہ لے۔ سوچے تھوڑی دیر کے لیے گناہ کرتے ہوئے اسی حالت میں ہم پکڑے گئے، اسی حالت میں اللہ نے ہم کو پکڑ لیا اور اسی حالت میں ہماری موت ہو گئی، تو میرے دوستو اللہ کو کیا صورت دکھائے؟ معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، صاف ستھری زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے رمضان میں اللہ سے ڈرتے تھے، رمضان کے بعد بھی ہم اللہ سے ڈریں گے، رمضان کے بعد بھی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری والی زندگی گزاریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جیسے نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، ایسے ہی گناہ نیکیوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ رمضان کے بعد اگر گناہ کریں گے تو پھر رمضان میں جو کچھ نیکیاں کمائی تھی، جو کچھ نیکیاں ہم نے کی تھی، سب کی سب برباد ہو جائے گی، اس کو بچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔